والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حج ادا کرنے کے بعد لوگ تحت اور واپس چلے جاتے تھے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ہرگز بیت اللہ کا آخری طواف کیے بغیر گھر کو نہ لوٹے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 50 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے وہ اپنی ماں سے پیدا ہونے والا دن تھا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ایک ہی بار 50 مرتبہ طواف کرے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے صحیفہ میں اتنی بار طواف کرنے کی نیکیاں پا لے گا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کے 7 چکر لگائے اور ان میں سے کوئی کمی یا زیادتی نہ کی تو ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جب بھی کوئی قدم زمین پر رکھتا ہے اور دوسرے قدم کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کی ایک گناہ اور خطا معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کا طواف مثل نماز ہے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں گفتگو کو حلال قرار دیا گیا ہے، لہٰذا جو کوئی اس میں کلام کرے تو صرف بھلائی کی گفتگو کرے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے وہ نیکی میں داخل ہوتا ہے اور گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف ہو کر بخشا ہوا باہر نکل آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے گرد طواف کرنا نماز کی مثل ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تم طواف میں گفتگو کر سکتے ہو، لہٰذا جو کوئی اس میں کلام کرے تو وہ نیکی کے علاوہ کوئی اور کلام نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کلام کیے 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا اور صرف یہ الفاظ پڑھتا رہا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ مگر جس نے حالت طواف میں کلام کیا اور اسی حال میں رہا تو وہ صرف اپنے پاؤں کی حد تک رحمت میں داخل ہوا، جیسے کوئی پانی میں اپنے پاؤں کو ڈبوتا ہے اور مکمل طور پر غوطہ زن نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے اپنے گھر کا طواف کرنے والوں پر فخر فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد حرام کی طرف چل پڑا اور استلام حجر کیا، یعنی حجر اسود کو چوما یا اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کو چوما اور تکبیر کہی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش طلب کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور دنیا کے امور میں سے کسی چیز کا ذکر نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 70,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔
اور 70,000 خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب وہ دو رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان آتا ہے تو وہ اس وقت جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے۔ اس کے خاندان کے لیے یا اس خاندان میں سے 70 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ پھر جب وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اچھے طریقے سے رکوع و سجود کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 یا 70 ایسے غلاموں کی آزادی کے برابر اجر لکھ دیتے ہیں جو سب کے سب اولاد اسماعیل میں سے ہوں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبۃ اللہ 70,000 فرشتوں سے گھرا ہوا رہتا ہے جو ان سب لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اس کا طواف کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں ثواب کی نیت سے بیت اللہ کی تعظیم میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ایک لمحہ کے لیے بیٹھے، اسے حج، عمرہ اور جہاد کرنے والے کا اجر ملے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حرم پر پہلی نظر ڈالتا ہے تو جسے حالت نماز میں دیکھتا ہے اس کی بخشش فرما دیتا ہے، جسے حالت قیام میں دیکھتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جسے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پسندیدہ اعمال میں سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہلیان سما میں سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو عرش معلیٰ کا طواف کرتے ہیں، اور اہلیان زمین میں سب سے زیادہ معزز وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مصطفیٰ کو بار بار بیت اللہ کا طواف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر واسطہ الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔